أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم۔ سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آئیے ہم سنتے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کو۔ یہ بیان انہوں نے گنج چوک پشاور میں کیا تھا، تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ ویڈیو بیان دیکھتے ہیں۔ اقبال نے بڑے دکھ سے کہا اور آج سے تقریباً 70 سال پہلے کہا، آج تو بات بہت آگے چلی گئی۔ فرمایا شام مابرو آور سہرا شام مابرو آور سہرا قرآن باز خان اہل نظر بیٹیوں سے کہا، بیٹیوں سے ہم حالات کے اندھیروں میں گھر گئے ہیں، بیٹیوں تم کہیں سے سویرے ڈھونڈ کے لاؤ اور قرآن کی آیات سے پھر اہل نظر کا تذکرہ سناؤ۔ زشام مابرو آور سہرا قرآن باز خاں اہل نظر نمی دانی کے سوزے قرأت تو دیگر گو کرد تقدیر عمر ہاں بیٹیوں تمہیں یاد نہیں کہ تیری قرأت کے سوز نے عمر کی تقدیر بدل ڈالی۔ اب بیٹیاں کیا کریں، باپ نے تو انہیں زندہ درگور کر دیا، انگریز کے نظام تعلیم کے کنویں میں پھینک دیا، درمیان کار دریا تخت بندن کر دائی، بادمی گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باش، تو نے ہاتھ پاؤں باندھ کر تختے پہ پھینک دیا دریا میں، پھر کہتا ہے بیٹی آبرو بچانا کیسے بچاؤں، پھینک دیا اس کار مغلط میں، دریا میں جا کر دامن بھیگنے سے کیسے بچاؤں، انگریزی نظام میں جا کر آبرو کیسے بچاؤں، وہاں پہ جاری جنس تیار ہوتی ہے، ان میں ہمارا نہیں۔ فاطمہ بنت خطاب قرآن سے تیار ہوتی ہیں، ابن خطاب مار مار کے تھک گیا، لیکن فاطمہ مار کھانے سے نہ تھکی۔ میں کہا کرتا ہوں عشق و مستی کے سفر میں جب جسم ٹوٹتا ہے تو روح پہ شباب آتا ہے، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ کیا کہا اقبال نے، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ آگے کیا کہا جی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے
دریاؤ صحرا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے لائی. تمہیں جنہیں بڑا اونچا طویل پہاڑ دیکھتے اللہ والوں کی نظر میں رائی سے بھی حقیر ہوتا ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. ہاں اللہ کے پیار کا نشہ، اللہ کے پیار کا نشہ، اللہ کی محبت کا نشہ ہر نشے پہ غالب ہے، ہر نشے پہ غالب ہے. مال کی محبت کے نشے سے بھی، اولاد کی محبت کے نشے سے بھی، دنیا کی محبت کے نشے سے لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تم جب ہماری محبت کا دعویٰ کرتے تو پھر ہم تمہاری محبت کا امتحان لیتے، کبھی خوف سے، کبھی بے سر و سامانی سے، کبھی وہی بے سر و سامانی کہہ رہا ہوں، اس کا ترجمہ جو کا ترجمہ بے سر و سامانی کر رہا ہوں، کبھی نفع سے، کبھی نقصان سے. ہم تمہاری دوستی کو پرکھتے ہیں، تمہارے پیار کو آزماتے ہیں. تو ابن خطاب نے ایک لمحے کے لیے وہیں دل سے پوچھ لیا. دل نے کہا عورت تو بڑی کمزور چیز سمجھی جاتی ہے، مارنے سے نہیں الارنے سے بھی فیصلے بدل لیتی ہے. اگر کوئی یوں کرے تو اس کی نہیں ہاں میں اور ہاں نہیں میں بدل جاتی ہے. یہ کون سی چیز ہے کہ موت کو گلے لگانے کو تیار ہے، بدلنے کو نہیں. فاطمہ نے دو لفظوں میں کہہ دیا تھا، ہم نے ایک ہی چشمے سے ہم سیراب ہوئے ہیں، ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے. بس قسمت کی بات ہے، تو جس ماں کا دودھ پی کر محمد کی عداوت میں چلا گیا، میں اسی ماں کا دودھ پی کر محمد کی اطاعت میں چلی گئی ہوں. اب جان لے سکتے ہو، ایمان نہیں دوں گی. تو کہا پھر مجھے وہ دکھاؤ جو پڑھ رہے تھے، وہ دکھاؤ. دکھاؤ مجھ کو وہ آیات قرآنی سمجھ رکھا ہے جن کو تم نے ارشادات ربانی. کہا اچھا دکھاؤ، کہا اچھا دکھاؤ مجھ کو وہ آیات قرآنی. کہا اچھا دکھاؤ مجھ کو وہ آیات قرآنی. سمجھ رکھا ہے جن کو تم نے ارشادات ربانی. فاطمہ نے فرمایا اس کے آداب ہیں، اس کے پروٹوکول ہیں، لا یمسہ الا المطہرون، اسے ناپاک ہاتھ چھو نہیں سکتے. بھائی نے کہا میں تو میرا پاک صاف رہتا ہوں، تو میری بہن ہے خوب جانتی ہے. فاطمہ نے کہا قرآن کا ناپاک جسم کا ناپاک نہیں ہوتا، دل کا بیمار ہوا کرتا ہے، روح کا ناپاک ہوا کرتا ہے. تم نہا لو، نہا لو، میں دکھاتی ہوں. نہا لیا، اپنی چادر گود میں رکھ کر
ورق یا پتا یا لکڑی کا کوئی تختہ جس پر آیتیں لکھی تھی وہ سامنے رکھ دیا، فرمایا ہاتھ نہ لگاؤ، نظر سے دیکھو۔ بس جو ہی نظر سے دیکھا تو وہی آیت سامنے آ گئی، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، لہ الاسماء الحسنی، اللہ وہی جس کا کوئی شریک نہیں، لا الہ الا ہو۔ جب اس کی توحید بیان کر کے اس سے کچھ مانگا جائے نا تو پھر اس کی رحمت کا ابر کرم خوب برستا ہے، خوب برستا ہے۔ سیدنا یونس نے جب مانگا تو کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک۔ بات کہاں سے شروع کی؟ نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک، اندھیروں میں پکارے کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں داتا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں کارساز، کوئی نہیں دستگیر، کوئی نہیں عزت دینے والا، کوئی نہیں رزق دینے والا، کوئی نہیں اولاد دینے والا، الا انت۔ پہلے اس کی بادشاہی کا اقرار کیجیے، پہلے اس کی حاکمیت کا اقرار کیجیے، پھر دامن پھیلائیے، بھر دے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو، لہ الاسماء الحسنی، اس کے سارے نام حسین ہیں، اس کے سارے نام حسین ہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، تو بے ساختہ زبان سے نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں۔ دیکھا جس دل کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکی، قرآن نے چٹکی میں بدل کے دکھا دیا، جیت لیا اس دل کو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، فاطمہ نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بس اس کے آگے انہی کے قدموں میں جا کے کہو۔ تکبیر مسکرائی، انتظار ہو رہی ہے۔ گزشتہ رات ہاتھ اٹھے تھے، یا اللہ 2 عمر ہے ان میں سے ایک مجھے عطا کر دے۔ اب زندگی بھر اسی شمع کا پروانہ بن کر رہنے کے لیے آیا ہوں۔ رحمت عالم نے فرمایا کیا ایمان کا اعلان کرتے ہو؟ عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک عبدہ ورسولہ۔ اس کی وحدانیت پر دعا ہوں اور آپ کی رسالت و ختم نبوت و عبدیت پر دعا ہوں۔ پتہ پھر کیا ہوا؟ کبر رسول اللہ۔ رحمت عالم نے اللہ اکبر کہا۔ آپ کے رسول نعرے بھی میں سنا کرتا ہوں نا، یہ جو آپ کے روایتی اور رسمی نعرے ہیں وہ بھی میں سنا کرتا ہوں، لیکن یہ ادھر کس زبان سے اور ادھر میدے سے نکلتے ہیں؟ وہ تو رسول اکرم کی زبان سے نکلا تھا، اللہ اکبر جو کہا، تو حلقہ رسالت نے بھی اسی کو پھر دہرایا۔ اس جلالت
کے ساتھ تکبیر بلند ہوئی کہ مکہ کے در و دیوار لرز اٹھے. اگر نہ ہو تو زیر مٹی درخیز تو ہے، لیکن کوئی نام دینے والا بھی تو آئے نا. وسعت وہ دو نعرے بھی انسانیت نہیں بھولے گی. انسانی تاریخ میں وہ دو تکبیریں بھی گونجتی رہیں گی حشر تک. وہ دو بچوں کی تکبیریں جو کم عمر بالغ نظر تھے، کم سن بالغ نظر تھے. بدر میں جب وہ ابو جہل پہ حملہ آور ہوئے، یہ بھی اللہ کی عجیب حکمتیں ہیں. وہ وقت کے قارون کو کسی شیر سے نہیں مرواتا، مچھر سے مرواتا ہے. اور یہ جو ابو جہل تھا، اس کو بھی ابو بکر کے ہاتھوں سے بھی ٹھکانے لگ سکتا تھا، سیدنا علی کے ہاتھوں سے بھی لگ سکتا تھا نا، لیکن دو بچوں کے ہاتھوں سے. یہ اس کا بطش شدید ہے. یبدع و یعید بھی ہے، یبدع و یعید بھی ہے، لیکن جب بطش شدید آتا ہے تو پھر یوں کرتا ہے. اور آج کے دن سے ایک بات کہتا ہوں آپ کو، انسانیت کے موجودہ دشمن کا انجام بھی دیکھنا. مرعوب تو نہیں ہو گئے ہو، ڈر تو نہیں گئے ہو. میرے جن دوستوں کو غلط فہمی ہے وہ اپنی اصلاح کر لیں، اور اگر اصلاح نہیں کر سکتے تو شوق سے دیوار سے سر ٹکرایا کریں. طاقت اسلحہ میں نہیں ہے، نظریات میں ہے. طاقت اسلحہ میں نہیں ہے، نظریات میں ہے. نظریات ایک ایسی پاور ہے کہ اس کا مقابلہ اسلحہ نہیں کر سکتا. اللہ آپ کو دل کی زندگی عطا فرمائے، دل کی زندگی عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن خطاب عجب خوش نصیبی، عجب خوش نصیبی، زندگی کی پہلی نماز محمد کی اقتداء میں ادا کرنے کی تیاری کرو. تیرا پہلا امام رحمت عالم. لیکن ابن خطاب نے عرض کیا، کہاں اللہ کے رسول، کہاں؟ یہ کہاں اس لیے کہا کہ اسے پتا تھا نا کہ بیت اللہ آنے سے میں روکتا تھا. رحمت عالم نے فرمایا، یہی. عرض کیا بیت اللہ میں کیوں نہیں؟ اس کا کیا جواب ہونا چاہیے تھا کہ تو ہی تو روکتا تھا اور اب پوچھتا بھی تو ہے. لیکن محمد تیری شرافت پہ قربان جاؤں، محمد تیری شرافت پہ قربان جاؤں. تو شرافت کا کتنا حوالہ ہے، یہ نہیں کہا. فرمایا تیری قوم پسند نہیں کرتی ابن خطاب، ہم یہی اللہ کی عبادت کر لیا کرتے ہیں. تیری قوم پسند نہیں کرتی، ہم یہی اللہ کی عبادت کر لیا کرتے ہیں. ابن خطاب نے عرض کیا، نہیں،
اللہ کے رسول میں جا رہا ہوں، آپ تیاری فرما کر آئیے۔ تو صفا پہ چڑھے۔ وہ بلند جگہ تھی مکہ میں اس وقت، کیونکہ اس وقت آبادی بھی بیت اللہ کے ارد گرد تھی، مختصر سی محدود سی آبادی۔ وہ مکہ کی میونسپلٹی میں یا دار الندوہ میں جو منتظر بیٹھے تھے سارے اتحادی، ادھر سے آواز آئی، ابن خطاب بول رہا ہوں، ابن خطاب بول رہا ہوں اور سنو، آج کے بعد میری شجاعت، میری قوت بازو، میری ہر سانس دین مصطفی کے لیے وقف ہو گئی۔ تمہیں اطلاع دیتا ہوں کہ میں محمدی ہو چکا ہوں، اور میرے آقا نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے بیت اللہ میں آ رہے ہیں۔ اگر کسی میں جان ہے تو میرا سامنا کرے۔ سناٹا چھا گیا مکہ کے در و دیوار پر، سناٹا چھا گیا، کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ حیران تو ہوئے لیکن وہیں بیٹھے رہے، چپک گئے زمین کے ساتھ۔ رحمت عالم تشریف لائے بیت اللہ میں، امت مسلمہ کی پہلی نماز با جماعت۔ یاد رکھو گے میرے عزیزوں، بیت اللہ میں امت مسلمہ کی پہلی نماز با جماعت جو محمد عربی کی اقتدا میں ہوئی، وہ یہی نماز فجر تھی جو عمر کے ایمان کی فجر تھی، وہ یہی نماز صبح تھی جو عمر کے ایمان کی صبح تھی۔ تو کس نے بدلا اس شخص کے دل کو؟ قرآن نے بدلا، بالخصوص قرآن کے کس سبق نے اس شخص کے دل کی دنیا کو بدل ڈالا؟ توحید میں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، لہ الاسماء الحسنی۔ سمجھا کر بوڑھا ہو گیا ہوں، پتہ نہیں آپ جوان ہوئے ہیں کہ نہیں، مجھے اپنی بڑھاپے کا احساس نہیں، آپ کی جوانی کی آرزو ہے۔ میں آپ کو فکری طور پر جوان دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ فکری طور پر جوان ہو گئے تو میرا بڑھاپا کام آ گیا، لیکن اگر آپ فکری طور پر ابھی نو آموز بلکہ نو مولود ہیں تو میں ٹھکانے لگ گئے۔ مکہ والے اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں؟ نرم جواب کیوں دیا؟ بجھا ہوا علیم جواب کیوں دیا؟ صحت مند جواب ہونا چاہیے تھا۔ مکہ والے اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں؟ کس دین کے نام لیوا تھے؟ دین ابراہیمی۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں تشریف لائے، بیت اللہ میں تشریف لائے،
تو بیت اللہ میں جو بت سجے تھے ان بتوں میں ابراہیم علیہ السلام کے نام کا بھی ایک مجسمہ تھا، حضرت اسماعیل اور اسحاق کے نام کے بھی مجسمے تھے، سیدنا یعقوب اور یوسف کے نام کے بھی مجسمے تھے۔ اتنے الو نہیں تھے وہ کہ یوں ہی بس ایک مٹی کا وہ بنا لیا اور اس کے آگے سر جھکا دیا، ایسے نہیں تھے۔ وہ جن مجسموں کے آگے سر جھکاتے تھے ان کی نسبت انبیاء اور رسل سے جوڑتے تھے کہ یہ ابراہیم سے منسوب ہے، یہ اسماعیل سے منسوب ہے، یہ اسحاق سے منسوب ہے، یہ یعقوب سے منسوب ہے علیہ السلام۔ سب سے بڑے ان کے مجسمے کا کیا نام تھا؟ حبل نہیں، حبل، بفتح الہاء، حبل۔ اور یہ حضرت حابیل علیہ السلام کے نام سے منسوب تھا جو انسانیت میں پہلا مقتول ہے، پہلا شہید ہے۔ تو انسانیت کے پہلے شہید کا انہوں نے یہ احترام کیا کہ ان کے نام کا مجسمہ بنایا، اس کے آگے سر جھکاتے تھے۔ جب سر جھکاتے تھے تو ان سے پوچھا جاتا تھا انہیں معبود سمجھتے ہو؟ یہ جو تمہارے سجدے ہیں یہ عبادت کے ہیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم انہیں معبود نہیں سمجھتے۔ ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔